بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الخیار، یہ باب ہے خیار کے بیان میں۔ صح خیار الشرط، صحیح ہے خیار شرط، لکل من العاقدین، متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے، ولہما ثلاثۃ ایام، اور ان کے لیے 3 دن ہوں گے، او اقل، یا کم ہوں گے، لا اکثر، نہ کہ زیادہ، الا انہ یجوز، مگر یہ کہ جائز ہے، ان اجاز فی الثلاث، اگر اجازت دے 3 دنوں میں، اے اذا بیع وشرط الخیار، یعنی جب بیع کی گئی اور خیار کی شرط رکھی گئی، اکثر من 3 ایام، 3 دن سے زائد کے لیے، لا یجوز البیع، تو بیع جائز نہیں ہوگی، خلاف لہما، بخلاف صاحبین کے، لیکن ان اجیز فی 3 ایام، لیکن اگر اجازت دی گئی 3 دنوں میں، جاز البیع، تو جائز ہو جائے گی بیع، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، خلاف لزفر رحمہ اللہ، بخلاف امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ خیار کا لغوی معنی ہوتا ہے پسند کرنا، اور اصطلاح میں خیار ایسی شرط کو کہتے ہیں جو عقد کے صحیح ہونے سے تو مانے نہ ہو، لیکن عقد کے نفاذ سے مانے ہو، اس شرط کی وجہ سے عقد صحیح تو ہو جاتا ہو لیکن عقد نافذ نہ ہوتا ہو۔ خیار کا لغوی معنی ہے پسند کرنا، اور اصطلاح میں خیار ایسی شرط کو کہتے ہیں جو عقد کے صحیح ہونے سے تو مانے نہ ہو لیکن عقد کے نافذ ہونے سے مانے ہو، یعنی اس شرط کی وجہ سے عقد صحیح تو ہو جاتا ہے لیکن عقد نافذ نہیں ہوتا۔ خیار کی کئی قسمیں ہیں، جیسے خیار شرط، خیار رویت، خیار وصف وغیرہ۔ صح خیار الشرط، خیار شرط متعاقدین میں سے بائع اور مشتری میں سے ہر ایک رکھ سکتا ہے۔ مثلاً کہا میں یہ چیز بیچتا ہوں لیکن مجھے اختیار ہوگا، چاہوں تو میں اس بیع کو پکا کر دوں اور چاہوں تو اس کو ختم کر دوں۔ خیار شرط متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے صحیح ہے، بائع اور مشتری کے لیے۔ مثلاً شے بیچی اور یہ کہا مجھے اختیار ہوگا، چاہوں تو اس بیع کو نافذ کر دوں اور چاہوں تو اس بیع کو بالکل ختم کر دوں۔ یہ خیار شرط 3 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دنوں سے کم کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن 3 دنوں سے زائد کا نہیں ہو سکتا۔ یہ خیار شرط 3 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن سے کم کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن 3 دن سے زائد کا خیار شرط رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر 3 دن سے زائد کا خیار شرط رکھا، مثلاً شے بیچی اور یہ کہا مجھے 5 دنوں تک اختیار ہوگا، چاہوں تو بیع کو ختم کر دوں اور چاہوں تو فسخ کر دوں، یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن 3 دنوں کے اندر اس نے بیع کو نافذ کر دیا۔ 3 دنوں سے زائد کا اگر خیار رکھا، یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن صاحبان فرماتے ہیں جائز ہے۔ لیکن 3 دنوں سے زائد کا اگر خیار رکھا اور 3 دنوں کے اندر اس بیع کو پکا کر دیا، نافذ کر دیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ 3 دنوں سے زائد کے لیے خیار رکھا تو امام صاحب کے نزدیک تو جائز نہیں ہے، صاحبین کے نزدیک جائز ہے، اور 3 دنوں سے زائد کے لیے اگر خیار رکھا اور 3 دنوں کے اندر بیع کو پکا کر دیا تو امام صاحب کے نزدیک وہی بیع جو پہلے ناجائز تھی، اب اس بیع کے اندر حکم لگائیں گے کہ وہ اب جائز ہو گئی ہے، جبکہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بیع بدستور اب بھی ناجائز ہوگی۔ فَإِن شَرَع، پس اگر خریدا، علی انہ، اس شرط پر کہ اگر اس نے لم ینقد الثمن، اگر اس نے نقد ادا نہ کیے ثمن، الی 3 ایام، لم ینقد الثمن، اگر اس نے نقد ثمن ادا نہ کیے، الی 3 ایام، 3 دنوں تک، فلا بیع، تو کوئی بیع نہیں ہوگی، صح، تو یہ صحیح ہے، وإلی 4 لا، اور 4 دنوں تک جائز نہیں ہے۔ فإن نقد الثمن، پس اگر ثمن کو ادا کر دیا، فی الثلاث، 3 دنوں کے اندر، جاز، تو جائز ہے۔ اگر شے خریدی یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں نے تمہیں 3 دنوں تک پیسے ادا نہ کیے، ثمن ادا نہ کیے، تو کوئی بیع نہیں ہوگی، تو اس طرح کی شرط رکھنا خیار نقد اس کو کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے میں یہ شے خریدتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اگر میں نے 4 دنوں تک ثمن کی ادائیگی نہ کی تو کوئی بیع نہیں ہوگی، تو اس طرح کی شرط رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ 3 دنوں سے زائد کا خیار نقد رکھا لیکن 3 دنوں کے اندر ثمن کی ادائیگی کر دی تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ شے خریدی یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں نے ثمن کی ادائیگی 3 دنوں تک نہ کی تو کوئی بیع نہیں ہوگی، تو یہ صحیح ہے، اور اگر یہی بات اس نے 4 دنوں کے لیے کہی کہ اگر میں نے 4 دنوں تک تمہیں پیسے نہ دیے تو کوئی بیع نہیں ہوگی، تو یہ بیع صحیح نہیں ہے۔
اگر 4 دنوں کی شرط لگاتا ہے کہ اگر میں نے اس میں 4 دنوں تک ثمن کی ادائیگی نہ کی تو پھر بے نہیں ہوگی، لیکن 3 دنوں کے اندر اندر ثمن ادا کر دیتا ہے تو یہی بے جائز ہو جائے گی۔ انما ادخل الفا، نہیں ہے سوائے اس کے کہ فا کو داخل کیا فی قولہ اپنے اس قول فإن شرع میں، لأنہ فرع مسألۃ خیار الشرط، اس لیے کہ یہ خیار شرط کے مسئلے کی فرع ہے۔ لأن خیار الشرط انما شرع، اس لیے کہ خیار شرط نہیں ہے سوائے اس کے کہ مشروع کیا گیا، لیدفع بالفسخ الضرر، تاکہ دور کرے فسخ کرنے کے ذریعے ضرر کو، عن نفسہ اپنے آپ سے، سواء کان الضرر برابر ہے کہ وہ ضرر ہو تاخیر ادا الثمن، ثمن کی ادائیگی کی تاخیر کا، او غیرہ یا اس کے علاوہ ہو۔ فإذا كان الخيار لضرر التاخیر، پس جب تاخیر کے ضرر کے لیے خیار ہے، من صور خیار الشرط، خیار شرط کی صورتوں میں سے، فالتصریح به، تو اس کی تصریح کرنا، یکون من فروع خیار الشرط، خیار شرط کی فروع میں سے ہوگا۔ فإن شرع میں فا کو داخل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ خیار نقد خیار شرط کے مسئلہ کی فرع ہے اور تفریع میں فا داخل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس خیار نقد والے مسئلے میں فا تفریعیہ کو داخل کیا گیا۔ فإن شرع میں فا کو داخل کرنے کی وجہ ہے کہ یہ خیار نقد کا مسئلہ ہے اور خیار نقد خیار شرط کی فرع ہے، اور تفریع میں فرع میں فا داخل ہوتی ہے، اسی وجہ سے فإن شرع میں فا کو داخل کیا گیا۔ باقی خیار نقد خیار شرط کے مسئلہ کی فرع کس طرح ہے؟ وہ اس طرح کہ خیار شرط اس لیے مشروع ہوتا ہے تاکہ انسان فسخ کے ذریعے اپنے آپ سے ضرر کو دور کر سکے، خواہ وہ ضرر تاخیر ادائیگی ثمن کا ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو۔ مثلا کوئی خیار شرط اس لیے رکھتا ہے کہ اگر تم نے 3 دنوں تک ثمن ادا نہ کیے تو مجھے اختیار ہوگا کہ میں بے کو فسخ کر دوں۔ خیار شرط کوئی مثلا اس لیے رکھتا ہے کہ مجھے 3 دنوں تک خیار ہوگا، میں یہ چیز بیچتا ہوں لیکن مجھے 3 دنوں تک خیار ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اگر اس نے ثمن کی ادائیگی میں ٹال مٹول کی تو میں ختم کر دوں گا، بے کو ختم کر دوں گا۔ تو خیار نقد جو ہے وہ خیار شرط کے مسئلہ کی فرع ہوا۔ باقی خیار نقد خیار شرط کے مسئلہ کی فرع اس وجہ سے ہے کہ خیار شرط اس لیے مشروع ہوتا ہے تاکہ انسان فسخ کے ذریعے اپنے آپ سے ضرر کو دور کر سکے۔ اب عام ہے وہ ضرر تاخیر ادائیگی ثمن کا ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو۔ مثلا بائع کہتا ہے میں یہ چیز بیچتا ہوں لیکن مجھے 3 دنوں کا خیار ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ ہو کہ اگر یہ ٹال مٹول کرے گا ثمن کی ادائیگی میں تو میں بے کو ختم کر دوں گا۔ لہذا تاخیر سے بچنے کے لیے جو خیار ہوتا ہے وہ بھی خیار شرط کی ایک صورت ہے، جس کو خیار نقد کے زمرے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ لہذا خیار نقد والے مسئلے میں فا تفریعیہ کو داخل کرنا صحیح ہو جائے گا۔ ھذا الذی ذکر، یہ جو کچھ مصنف نے ذکر کیا، قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کا قول ہے خلافاً لمحمد رحمہ اللہ، بخلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، فإنہ یجوز فی الاکثر، اس لیے کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں زیادہ میں، فہو جرا علی اصلہ، تو وہ جاری ہوئے اپنے ضابطے پر، فی التجویز فی الاکثر، زائد میں جائز قرار دینے میں، و ابو حنیفہ رحمہ اللہ جرا، امام صاحب جاری ہوئے علی اصلہ اپنے ضابطے پر، فی عدم التجویز فی الاکثر، زائد میں جائز قرار نہ دینے میں۔ اما ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انما لم یجوزھا ہنا، نہیں ہے سوائے اس کے کہ جائز قرار نہیں دیا یہاں پر، جرین علی القیاس، قیاس پر جاری ہوتے ہوئے، وجوز ثمہ، اور جائز قرار دیا وہاں پر، لأثر ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اثر کی وجہ سے، فإنہ جوز الی شہرین، اس لیے کہ انہوں نے جائز قرار دیا 2 مہینوں تک۔ ھذا الذی، یہ جو کچھ ذکر ہوا، یعنی خیار نقد 3 دنوں تک کے لیے جائز ہے اور 3 دنوں سے زائد تک کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شیخین کا مذہب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دنوں سے زائد کے لیے بھی خیار نقد جائز ہے۔ یہ جو کچھ ذکر ہوا یعنی خیار نقد 3 دنوں کے لیے جائز ہے، زائد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شیخین کا مذہب ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیار نقد 3 دنوں سے زائد کے لیے بھی جائز ہے۔
تو امام محمد بھی اپنے ضابطے پر عمل کرتے ہیں اور امام صاحب بھی اپنے ضابطے پر عمل کرتے ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں خیار شرط 3 دنوں سے زائد کے لیے جائز ہے تو خیار نقد بھی جائز ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں خیار شرط 3 دنوں سے زائد کے لیے جائز نہیں تو خیار نقد بھی جائز نہیں ہے۔ امام محمد بھی اپنے ضابطے پر عمل کرتے ہیں، امام صاحب بھی۔ امام محمد فرماتے ہیں خیار شرط 3 دنوں سے زائد کے لیے جائز ہے تو خیار نقد بھی جائز ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں خیار شرط 3 دنوں سے زائد کے لیے جائز نہیں ہے تو خیار نقد بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرق کرتے ہیں۔ خیار شرط میں فرماتے ہیں 3 دنوں سے زائد کے لیے جائز ہے، خیار نقد میں فرماتے ہیں صرف 3 دنوں کے لیے جائز ہے۔ تو فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خیار شرط میں حدیث ابن عمر موجود ہے کہ جس میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے 2 مہینوں تک کے لیے خیار شرط کو جائز قرار دیا تھا، تو وہ اسی اثر کی وجہ سے، اسی نص کی وجہ سے خیار شرط کو 3 دنوں سے زائد کے لیے بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ البتہ جو خیار نقد ہے اس میں وہ قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ایک دفعہ بیع ہو جائے تو بس وہ پکی ہو جائے اور کسی قسم کا خیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن خیار نقد 3 دنوں تک کے لیے اس لیے وہ جائز قرار دیتے ہیں کہ ایک نص موجود ہے جس میں صرف 3 دنوں کا ذکر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرق کرتے ہیں، خیار شرط کو 3 دنوں سے زائد کے لیے جائز قرار دیتے ہیں اور خیار نقد کو صرف 3 دنوں کے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ خیار شرط کو 3 دنوں سے زائد کے لیے اس لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ حدیث ابن عمر موجود ہے جس میں آپ نے 2 مہینوں تک کے خیار شرط کو جائز قرار دیا تھا۔ تو خیار شرط تو 3 دنوں سے زائد کے لیے جائز ہے۔ البتہ خیار نقد میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف 3 دنوں کے لیے جائز ہے، تو اس کی وجہ قیاس ہے۔ قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ایک دفعہ عقد بیع ہو جائے تو بس وہ پکی ہو جاتی ہے، کسی قسم کا خیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی 3 دنوں کے لیے خیار اس لیے دیتے ہیں کہ خیار نقد میں ایک نص موجود ہے کہ جس میں صرف خیار نقد کے بارے میں 3 دنوں کے خیار کا تذکرہ ہے۔